نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اہم ترین خبروں اور تجزیے کے لیے میں ہوں ماسٹر عبدالستار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو آج سب سے جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ صدر عارف علوی نے جھکنے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے اسمبلی کا اجلاس بلانے سے بالکل قطعی طور پر منع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک ایوان مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک میں اسمبلی کا اجلاس نہیں بلاؤں گا۔ تو رات کو ایک اور عرضی یعنی ایک درخواست صدر صاحب سے کی گئی ہے کہ آپ الیکشن کا اجلاس بلوا لیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو اس کے علاوہ ان کو یہ بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ کے خلاف مقدمہ درج ہو جائے گا اور آپ کو ایوان صدر سے سیدھا جیل جانا پڑے گا، آپ کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا۔ لیکن عارف علوی نے صدر نے جو ہے وہ اس کے سامنے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اس نے کہا کہ میں بالکل یہ قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلواؤں گا، یہ میرا اختیار ہے۔ اور دوسری عمران خان کے سے متعلق ایک بہت اہم خبر ہے کہ یہ معاملہ چل رہا تھا کہ صدارتی معافی کا، کہ انہیں صدر جاتے جاتے معافی دے دیں اور وہ رہا ہو جائیں، لیکن عمران خان نے سختی سے یہ پیغام بھجوا دیا ہے صدر مملکت جناب عارف علوی کو کہ میں بالکل بھی اس معاملے میں ہیلپ نہیں لوں گا، ان کو جتنی سزا سنانی ہے مجھے سنا لیں، میں حق اور سچ کی جنگ لڑتا رہوں گا اور میں ایسے بھیک میں دی ہوئی جو سزا معافی ہے اس کو قبول نہیں کروں گا۔ اور دوسری طرف ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جو کہ بہت وائرل ہے کہ جس میں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ سے کہتی ہے کہ جب ہم نے آپ کے ساتھ الحاق کر لیا اور ہمارے نمبر پورے ہو گئے ہیں تو آپ ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ ملانے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ ان کے تو صرف 17 ووٹ ہیں اور وہ 17 کے 17 ہی دھاندلی زدہ ووٹ ہیں، تو اس لیے آپ نے ان کو اپنے ساتھ نہیں ملانا ہے اور ان کا مینڈیٹ تو بالکل ہی جعلی ہے۔ تو اس کے جواب میں نون لیگ کہتی ہے کہ اس وقت ہمارا ساتھ اس نے دیا تھا جبکہ اس کے بعد 7 سیٹیں تھیں اور وہ یہ معاملات طے کر رہے تھے۔ تو ادھر ایم کیو ایم کہتی ہے کہ تاکہ ہم نے تحریک عدم اعتماد میں صرف 7 سیٹوں کے ساتھ آپ کا ساتھ دیا تھا اور حکومت کو چھوڑ کر اپوزیشن میں آئے ہیں اور اب آپ ہمیں منہ نہیں لگا رہے، اور اگر ہم نے آپ کے اس رویے کی وجہ سے تحریک انصاف سے کوئی معاہدہ کر لیا یا ان کے ساتھ مل کر اپوزیشن میں چلے گئے تو ہم 24 گھنٹوں میں صرف 24 گھنٹوں میں ملک کی مشہور ترین سیاسی جماعت بن جائیں گے اور پھر دیکھ لیں اس کا جو انجام ہوگا۔ لیکن مشکل ہے کیونکہ ایم کیو ایم جو ہے اس کو اسی تنخواہ پر کام کرنا پڑے گا جو کہ ان کو دی جائے گی۔ پس پردہ ان کے مطالبات بہت زیادہ ہیں، تو کراچی کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، کراچی کے معاملے میں بہت سارے ان کے مطالبات ہیں، اور دوسرا وہ کہ گورنر جو ہے وہ بھی ایم کیو ایم کا سندھ میں لگانا چاہتے ہیں جو کہ زرداری صاحب کو یعنی کہ زرداری صاحب کو منظور نہیں ہے۔ تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اگر آپ نے ان کو گلے لگایا ایم کیو ایم کو تو پھر ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اس طرح بالکل بھی ان کے جو اندرونی معاملات ہیں وہ بڑے دھڑن تختہ ہوئے ہیں، زبردوس ہوئے ہیں، سارے کے سارے آپس میں کھچڑی پکا رہے ہیں۔ کوئی بھی ان جماعتوں میں سے عوامی جو مسائل ہیں ان کے متعلق کوئی بات نہیں کرتا۔ دالیں، آٹا، چینی، چاول، گھی، سب کچھ اسی معاملات کی وجہ سے مہنگائی اور ہوتی جا رہی ہے، اور یہ سب لوگ فوٹو سیشن کر رہے ہیں۔ جیسے مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ بن گئی ہے، جہاں جاتی ہیں 50-60 کیمرے پہلے وہاں چلے جاتے ہیں، لیکن ابھی ان کو ان کاموں کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ آفس میں بیٹھ کر وزیر اعلیٰ تو وہ بن گئی ہیں تو وہ کوئی عوامی خدمت کریں، وہ ایسے کوئی کام کا اعلان کریں جو جسے عوام خوش ہو جائیں، بجائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر باہر گھومتی پھریں۔ تحریک انصاف نے اس کے علاوہ جو خاص بات ہے کہ فارم 45 جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے گلے پڑ گئے ہیں، اور ابھی تک ان کی ویب سائٹ پہ یعنی کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ نہ تو فارم 45 ابھی تک جاری ہوئے ہیں اور نہ ہی فارم 40 45 48 49
یہ جو فارم ہے یہ ان کی ویب سائٹ بالکل خاموش اور خالی پڑی ہوئی ہے، حالانکہ الیکشن کے 14 دن کے اندر اندر یہ جو پروسیس تھا ان کو مکمل کرنا تھا، اور فارم 45 اور فارم 47 جو ہیں، یہ سارے کے سارے فارم جو ہیں الیکشن کے متعلق یہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ جو کرنے تھے اپلوڈ وہ نہیں کیے، جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن بہت مشکل میں ہے، اور الیکشن کمیشن نے لگتا ایسے ہے کہ ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، لیکن ابھی تک بھی سنی اتحاد کو یعنی کہ پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن نے سیٹیں جو ان کی مخصوص سیٹیں ہیں کوٹا ہے وہ اس کا فیصلہ نہیں کیا۔ آج کل بھی جو معاملات تھے اس پر کوئی وہ بات نہیں بنی، تو دوسری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اس میں فریق بن گئی، انہوں نے بھی درخواست دے دی ہے کہ سنی اتحاد کو سیٹیں نہ دیں، اور وہ سیٹیں اگر وہ نہیں دیتے تو ظاہر ہے کہ وہ سیٹیں ان میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اور دوسری ایک بہت خطرناک قسم کی صورتحال ہے تحریک انصاف سے کہ ری کاؤنٹنگ کے نام پر ان سے سیٹیں اب تقریباً 10 سے 12 سیٹیں اور چھینی جائیں گی، کم کی جائیں گی، اور وہ سیٹیں نون لیگ کو دی جائیں گی، جن میں سے ایک سیٹ تو ایسا معاملہ ہو چکا ہے، این اے غالباً 54 ہے جنوبی پنجاب سے، وہاں سے آزاد امیدوار جو کہ جیت چکا تھا قریباً 14,000 کی لیڈ سے، اس کو ہرا دیا گیا ہے، اور دوسرا امیدوار جو نون لیگ کا تھا ری کاؤنٹنگ کے حساب سے اس کو وہ جتوا دیا گیا ہے، اور نون لیگ کے جو بیلٹ پیپر تھے ان کے اوپر ڈبل موریں لگا دی گئی ہیں، اور ان ووٹوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، اور جہاں جہاں پر یہ ہو سکتا ہے اتنے سے ووٹوں کا فرق تو یہ ضرور ہونے والا ہے۔ اس کے لیے تحریک انصاف جو ہے اس کو خبردار ہونا پڑے گا، اور اس کا سدباب کرنا چاہیے، تحریک انصاف کو عدالتوں سے رجوع کرنا چاہیے، لیکن ابھی تک بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تحریک انصاف صحیح طرح عدالتوں کا رخ نہیں کرتی۔ جب اینڈ آ جائے گا عدالت میں جائیں گے تو پھر قاضی صاحب کہیں گے کہ آپ پہلے عدالت میں کیوں نہیں آئے، اب تو سارے معاملات ہو چکے ہیں، تو عدالت میں جانا چاہیے اور ان کو عدالت سے انصاف ملے گا۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف نے پورے ملک میں تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا ہے، جو کہ سر درد بننے والی ہے آنے والی حکومت کی، اور آنے والی حکومت کے متعلق جو عمران خان آئی ایم ایف کو خط لکھنے والے ہیں، تو آئی ایم ایف اس خط کی روشنی میں ہی فیصلہ کرے گا۔ اگر عمران خان نے یہ سارے حقائق ان کے سامنے رکھ دیے تو جو 6 ارب ڈالر کا قرضہ ہے وہ ملنا مشکل ہو جائے گا، اور حکومت کے لیے اور شدید ترین مشکلات جو ہیں وہ کھڑی ہو جائیں گی۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ جو کسی بھی طرح کر کے عمران خان کو اس کام سے روکیں، تاکہ ملک جو ہے وہ آگے جائے، اور ملک آگے جانے کی ایک ہی صورت ہے کہ جو فارم 45 ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے، جو سیٹیں جو بھی پارٹی جیتی ہے وہ ان کو واپس کر دی جائیں۔ اور ایک اور بڑی انٹرسٹڈ اور بڑی زبردست بات ہے جو کہ اسحاق ڈار نے کل کی ہے کہ حکومت کی تشکیل جیسے ہی مکمل ہوگی میاں نواز شریف صاحب رخصت پر چلے جائیں گے کچھ عرصے کے لیے، تو ویسے تو اب بھی وہ رخصت پر ہی ہیں کیونکہ ووٹ جو ہیں وہ بہت کم پڑے ہیں۔ تحریک انصاف نے کلین سویپ کر دیا پورے ملک میں، اور تحریک انصاف 4 صوبوں سے انتخابات اکثریت سے جیتی ہے، تو بقول ان کے کہ ہمارے پاس 180 کا نمبر ہے، 75 سے 80 کا، اور جو ہماری اب مزید سیٹیں جو چھیننے کا انہوں نے پروگرام بنایا ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کو کر دیں گے، فارغ کر دیں گے۔ لیکن حکومت اور الیکشن کمیشن جو کہ یہ بہت متنازع بن چکا ہے، الیکشن یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازع ترین الیکشن بن چکا ہے، لہذا الیکشن کمیشن سے درخواست ہے کہ وہ جو جانبدارانہ فیصلے ہیں ان کو چھوڑے، اور جو ریئل اور صحیح فیصلے ہیں جو کہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں وہ فیصلے کرے، کیونکہ عمران خان کو کوئی بھی سزا اس وقت یہ چیز بڑی گردش کر رہی ہے، اور یہ چیز بڑی اہم ہے کہ جو سیاسی پنڈت ہیں جو بہت بڑے تجزیہ کار ہیں اور قانون دان ہیں،
جو بڑے بڑے قانون دان ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو کوئی بھی سزا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج عدالت میں بڑا زبردست مکالمہ کیا عمران خان نے جج صاحب کے ساتھ، فرد جرم عائد کر دی جج نے القادر ٹرسٹ میں، اور اس میں بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف۔ تو عمران خان نے کہا کہ آپ جلدی کریں، ہمارے کیس کا فیصلہ کریں اور ہمیں سزا سنائیں۔ تو پہلے تو رات انتخابات سے پہلے رات 3 بجے تک عدالتیں لگتی رہتی تھی، تو اب بھی آپ جلدی کریں، فیصلہ سنائیں اور خان کو اور بشرا بی بی کو اور سزا دیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے کہا گیا کہ آپ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں تو آپ کے لیے کچھ نرمی ہو جائے گی اور آپ کچھ خاموش ہو جائیں، لیکن عمران خان نے بنی گالہ شفٹ ہونے سے انکار کر دیا ہے، بلکہ بشرا بی بی کو بھی بنی گالہ پہنچانے کے لیے درخواست جو ہے وہ لگ چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ دیکھیں اس کے اوپر اب کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ جو جیلر ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے بشرا بی بی کے لیے اور یہ اس کو ہم جیل میں نہیں رکھتے۔ تو ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، کاف لیگ، اب دیکھیں ان کا جو یہ سیاسی شادی ہے یہ کب تک چلتی ہے، کیونکہ ایک شوہر ہے اور 4 بیویاں ہیں۔ بیویاں تو دو بھی برداشت نہیں ہوتی، ایک کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو جہاں پر 4-5 بیویاں ہو جائیں یا پارٹنر رل جائیں تو وہاں پر دیکھیں نا، اب ایم کیو ایم کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کاف، اس کو بھی حصہ دینا پڑے گا، وزارتیں بھی دینے پڑے گی، اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی۔ تو ابھی تو کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی ہم کوئی بھی جو اپنا مطالبہ نہیں ہے، کوئی بھی وزارت نہیں لیں گے، لیکن یہ خبر جو ہے کنفرم ہے بات کہ الیکشن جیسے ہی بجٹ بولے گا، بجٹ کے بعد پی پی اپنی جو سیٹیں ہیں وہ وزارتیں ہیں وہ لے گی۔ تو یہ تھی آج تک کی جو انفارمیشن۔ تو عمران خان نے جو اعلان کیا ہے اس کے مطابق دیکھیں کیا ہوتا ہے تحریک کا، اور پاکستان میں آج الیکشن کمیشن جو ہے وہ فیصلہ سنائے گا مخصوص نشستوں کا۔ اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ آج ہی آ جاتا ہے تو صدر مملکت آج ہی اسمبلی کال کر لیں گے۔ بصورت دیگر جو یہ لوگ اسمبلی کا اجلاس بنائیں گے راجہ پرویز اشرف کی طرف سے، آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، نہ ہی آئین میں اس چیز کی گنجائش ہے۔ یہ بات جو سابقہ سیکٹری رہ چکے ہیں قمر دلشاد، جو کہ اس وقت پنجاب حکومت کا حصہ بھی ہیں، تو نگران حکومت کا، انہوں نے کہا کہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اسمبلی بلانے کا سوائے صدر مملکت کے، اور یہ 21 دن میں ہونا ہے۔ تو پہلے بھی جو دھمکیاں جو لگائی جا رہی ہیں کہ 21 دن کی آئینی مدت ہے، اور اگر اس آئینی مدت میں آپ نے اسمبلی کا اجلاس کال نہ کیا تو آپ کے اوپر مقدمہ ہوگا۔ تو پہلے بھی تو بہت سارے غیر آئینی کام ہو چکے ہیں، جو جیسے کہ پنجاب اور سندھ حکومتیں گرائی تھی کیبے کی عمران خان نے، لیکن وہاں پر تو انتخابات نہیں ہوئے 90 دن کے اندر، جو کہ آئین کہتا ہے، وہاں پر بھی آئین کی خلاف ورزی ہوئی۔ اس کے بعد جب شہباز شریف نے حکومت اپنی ختم کی تو اس میں بھی 90 دن کے اندر انتخاب ہونے تھے، تو یہ انتخابات بھی 90 دن میں نہیں ہوئے۔ اس لیے آئین وائن جو ہے یہ تو اب ایک کتاب بن کر رہ گیا ہے ان سیاسی جماعتوں کے حساب سے، لیکن اب عدالتوں کا جو فیصلہ آئے گا، جو حکم آئے گا، اس کے مطابق پتہ چلے گا کہ یہ اب کیا بات ہے۔ اگر یہ الیکشن کال کرتے ہیں، سیٹیں مخصوص جو ہیں سنی اتحاد کی کال کر کے ان کو دے دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بصورت دیگر جو ان کا اجلاس ہے ہوگا وہ متنازع ہوگا، عدالت میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو سارے معاملات جو ہیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اس وقت عوام جو ہے وہ غربت کی چکی میں پس رہی ہے، عوام کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا ہے، روزگار بند ہو چکے ہیں، بڑے سرمایہ داروں نے اپنا جو پیسہ ہے اس کو روک لیا ہے اور مینوفیکچرنگ کم کر دی ہے۔ پاکستان شدید ترین کرائسس میں ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے بالکل نہیں سمجھ رہے کہ پاکستان کو بچانا ہے، غریب عوام کو بچانا ہے۔ یہ ساری جماعتیں صرف جو کچھ کر رہی ہیں اپنے لیے کر رہی ہیں اور اپنے ہی مفاد کے لیے کر رہی ہیں۔ تو ملتے ہیں اب اس باتوں کو آپ نے غور سے سننا ہے
اور غور اس لیے کرنا ہے کہ یہ باتیں عوامی باتیں ہیں، کیونکہ عوام کا مسئلہ کوئی ڈسکس نہیں کر رہا، کوئی حکومتی پارٹی جو کہ حکومت میں آنے والے ہیں جنہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے، کسی نے عوامی مسائل پہ بات نہیں کی، صرف اپنی اپنی وزارتوں کی باتیں کرتے ہیں، اپنے اپنے مطالبات ایک دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے یہی کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے براہ کرم آپ نے جو یہ کام ہے وہ اس پہ نظر رکھنی ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں اب کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل رہی ہیں، اٹیچ ہو رہی ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ۔